بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں سعدیہ کانفیڈنس والی اور میرا شو ہے کانفیڈنٹ پاکستان. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی لائیو ہوتی ہوں میرے ساتھ ایک کانفیڈنٹ پرسن ساتھ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک اچھے میسیجز کنوے کرتے ہیں. آج ایسے ہی مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جن کا نام ہے سیدہ حفصہ اور ان کے نام کے ساتھ ایک یونیک سا نام لگا ہوا ہے GED والی. تو اس کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے اپنے شو میں ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سیدہ حفصہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر الحمد للہ. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے شو کانفیڈنٹ پاکستان میں آئیں، حصہ بنی اس کا. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. شکریہ. جی سیدہ حفصہ، اب مجھے یہ کہانی سنائیے گا آپ کہ کس طرح سے یہ GED والی جو ہے یہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ جی بالکل. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نام کے ساتھ جو ہے GED والی ریحان اللہ والا نے لگایا ہے. اور اس کی جو پیچھے کی اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن جو ہے میں نا ریحان اللہ والا کی ویڈیو دیکھ رہی تھی سعد اللہ والا کے ساتھ. تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ سعد اللہ والا نے جو ہے GED کی ڈگری لی ہے. تو اس سے نا میں بہت امپریس ہوئی کہ GED کی ڈگری کیا ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں نا بہت ریسرچ کی کہ انہوں نے GED کی ڈگری کیسے لے لی. تو سب سے پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ GED ہوتا کیا ہے. تو اس کے بارے میں نے بہت ریسرچ کی، اور پھر اس کے بعد مجھے جا کے فائنلی پتہ چلا کہ GED ہوتا کیا ہے اور ہمیں اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہ سب جو مجھے پتہ چلا تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے GED اسپیشلسٹ لگا دیا کہ میں GED سیدہ حفصہ GED اسپیشلسٹ. کیونکہ میں نے جب یہ دیکھی تھی یہ چیز تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور میں چاہتی تھی یہ پاکستان کے اندر پروموٹ ہو. کیونکہ پرسنلی مجھے جو ہے یہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے سارا رٹا والا نظام ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں کوئی پریکٹیکل چیز نہیں بتائی جاتی. جیسے سب سے زیادہ چیز مجھے بری لگتی تھی وہ تھی سندھی ہمیں کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو اب میں اس کے اندر تو پڑھ لیتی تھی کیونکہ ہم کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. تو اس لیے جو ہے پھر میں سوچتی تھی اس کے بارے میں. جیسے ہی مجھے یہ اس کا حل پتہ چلا تو میں نے سوچا کہ میں پوری جگہ میں بھی پھیلاؤں یہ بات کہ صرف مجھے نہ پتہ چلے، سب کو پتہ چلے تاکہ سب اس پہ عمل کریں. تو جیسے ہی میں نے پھیلانا شروع کیا، انٹرویو دیا کل GED اسپیشلسٹ کے طور پہ. پہلے بھی دیے تھے لیکن میں اس میں گرافک ڈیزائنر کے طور پہ گئی تھی. تو کل جو میں نے انٹرویو دیا اس کے بعد جو ہے ریحان اللہ والا نے جو ہے مجھے کال کی، اور اس کے بعد میرے بارے میں پوچھا، اور یہی سب پوچھا کہ GED کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پوسٹ وغیرہ ڈالی، اور انہوں نے میرا نام جو ہے GED والی رکھنے کو کہا. تو اس کے بعد سے انہوں نے نام میں نے GED والی رکھ دیا. اور یہی ساری میری اسٹوری ہے. اور اس کے بعد سے میں نے GED والی بن گئی ہوں میں، اور GED کے بارے میں میں ریسرچ کرتی ہوں اور لوگوں کو بتاتی ہوں. زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ بتائیے میرے ویورز کو اور دیکھنے والوں کو کہ آپ یہ GED ہے کیا؟ جی بالکل. تو GED جو ہے GED کی فل فارم ہے جنرل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، جنرل ایجوکیشن ڈپلوما. تو اس کے اندر جو ہوتا ہے اس کا جو سمپل اگر میں آپ کو ورڈ میں سمجھاؤں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہمارے پاس بہت سارے بینیفٹس ہیں. اور سب سے پہلے جو بینیفٹ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں جو ہے صرف اور صرف 4 سبجیکٹ پڑھنے پڑتے ہیں: میتھ، انگلش، SST، سائنس. اور یہ جو ہوتا ہے اگر ہم لوگ یہ اس کا جو ٹیسٹ ٹائپ ہوتا ہے یہ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہمیں انٹرنیشنل جو ہے ہائی اسکول ڈپلوما کی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جو پاکستان کے اندر جو ہے انٹر کے برابر ہوتا ہے. تو سمجھے آپ جو ہے انٹر پاس ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو یہ بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ ابھی جیسے میں اسکول جایا کرتی تھی تو اس کے ساتھ جو ہے میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ بھی سیکھ رہی ہوں. تو اس کے اسکول کے ساتھ ساتھ جو یہ کام ہے یہ تھوڑے مشکل ہو جاتے تھے کرنا. تو اس لیے نا میں یہی ایسے حل ڈھونڈتی تھی کہ کون سا ایسا حل نکل جائے جس سے ہم جو ہے پڑھیں بھی لیکن ہمیں کوئی ایسی خراب چیزیں نہ پڑھنی پڑیں. تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ مجھے حل ملا. تو اس کے اندر جو ہوتا ہے GED کے اندر ہمیں صرف 4 سبجیکٹ پڑھنے، اور اس کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے عمر ہے وہ 16 سال یا 16 سال سے ابو ہونی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے میں ابھی تو 12 سال کی ہوں، تو اس لیے
میرے پاس ابھی کافی ٹائم ہے، تو اس سے ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمیں اتنے زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، یعنی اتنے سال ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. اور جیسے ابھی میں 7 کلاس میں نے اپنا اسکول جو ہے کوئٹ کر دیا ہے ابھی، تاکہ یہ ساری جو اے آئی اور یہ ساری چیزیں اس میں اپنا زیادہ ٹائم دوں. تو اس لیے میں ابھی ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں، اور ہوم اسکولنگ کروں گی خان اکیڈمی سے. اب خان اکیڈمی سے ہوم اسکولنگ کرنے کے بعد جو ہے میں جی ڈی کا ایگزام دوں گی. اب جی ڈی کے ایگزام سے مجھے جو ہے میٹرک بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمارے لیے اتنے ریزنیبل بھی ہے یہ، اور یہ بھی اتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں کوئی کسی اسکول وین کے دھکے وغیرہ بھی نہیں کھانے، نہ کہ ہمیں کوئی سلیبس لینا ہے، کچھ کرنا ہے. بس آپ کو جو ہے اس کے بعد آپ یہ ٹیسٹ دیں گے اور آپ جو ہے انٹر پاس ہو جائیں گے. اس کے آگے جو ہے آپ باہر کی کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی. اچھا مجھے حفصہ یہ بتائیے گا کہ آپ جو بتا رہی ہیں جی ای ڈی، کیا یہ پاکستان میں بھی اس کی پڑھائی دی جاتی ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے؟ خان اکیڈمی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ اس کے سلیبس کی تیاری کراتے ہیں. جی بالکل، پاکستان کے اندر بھی جو ہے جی ڈی مانا جاتا ہے، اور یہ ایچ ایس سی سے جو ہے وہ اگر آپ اس کو سرٹیفائڈ کرائیں تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے میٹرک کیا ہوا، تو اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا تو جو ہے یہ ایچ ایس سی سے وہ سرٹیفائڈ نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ہوگا کہ آپ انٹرنیشنلی آپ اس کے بعد جو ہے کئی باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ سکتے. تو پاکستان سے سرٹیفائڈ ہونے کی بجائے یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم باہر کی کسی یونیورسٹی سے جا کے پڑھیں. تو پاکستان کے اندر بالکل مانا جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے میٹرک کیا ہے اس کے بعد اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ جا کے ایچ ایس سی سے اس کو سرٹیفائڈ کروا لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ آگے پاکستان کی یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن میڈیکل اور انجینئرنگ میں آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ جنرل ایجوکیشن ہے، ڈپلوما ہے. تو جنرل ایجوکیشن میں جو ہے میڈیکل اور انجینئرنگ میں آپ آگے نہیں جا سکتے، لیکن پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے لیکن میڈیکل اور انجینئرنگ میں نہیں جا سکتے، تو پھر کون سی فیلڈ میں ہم اس میں آگے جا سکتے ہیں جی ای ڈی کرنے کے بعد؟ آپ جو ہے اس کے بعد آگے بہت ساری فیلڈ میں جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہر جو فیلڈ ہے اس میں جا سکتے ہیں. صرف اور صرف میڈیکل اور انجینئرنگ کے بجائے اب ہر جتنی بھی فیلڈ ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں. آپ کو اگر آپ کو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ نہیں بن سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ جتنی بھی فیلڈ ہیں آپ اس میں جا سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکنالوجی کے اندر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، اے آئی سیکھیں، گرافک ڈیزائنر بن کے ویب ڈیولپمنٹ کریں آن لائن. اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہیں بس میڈیکل اور انجینئرنگ کے علاوہ. اور پاکستان سے باہر آپ میڈیکل اور انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں. صرف اور صرف یہ پاکستان کے اندر الاؤ نہیں ہے میڈیکل اور انجینئرنگ. صرف باہر آپ جائیں گی تو آپ میڈیکل اور انجینئرنگ میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا، زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیے گا حفصہ کہ آپ نے بتایا کہ یہ میٹرک کے بعد ہوتا ہے، تو آپ میٹرک تک تعلیم گھر پہ حاصل کریں گی؟ ہوم اسکولنگ شروع کر دی آپ نے؟ جی میں جو ہے ہوم اسکولنگ کر رہی ہوں، اور یہ میٹرک کی بات نہیں، اس کی مطلب اگر آپ میٹرک آپ نے 15 سال میں کر لیا تو آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 16 سال یا اس سے ابو ہونی چاہیے. اچھا اب ابو جو ہے آپ 30 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، آپ نے انٹر نہیں کیا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہے کر سکتے ہیں نا. میں ہوم اسکولنگ کے اندر جو ہے میں خان اکیڈمی سے جو ہے ان کے میٹرک تک پڑھوں گی، اور اس کے آگے اگر آپ چاہیں تو آپ کالج تک بھی پڑھ سکتے ہیں اور جا کے آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں. اور میٹرک کرنا جو ہے اس کے اندر بالکل بھی ضروری نہیں ہے آپ ہوم اسکولنگ کریں اور پڑھیں، اور ضروری نہیں کہ آپ میٹرک کریں تو وہ آپ کی یہ کوالیفکیشن نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے میٹرک کیا ہے یا نہیں. آپ نے اگر پورے اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تو بھی آپ کر سکتے. صرف پاکستان کے اندر ہے کہ آپ یہ میٹرک کرنا، آپ کو ایچ ایس سی سے اگر آپ کو سرٹیفائڈ کرنا ہے تو. اچھا اچھا بھائی زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کہ حفصہ کہ کتنی فیس چارج ہوتی ہے اس کے لیے؟ پاکستانی روپوں میں بتائیے گا. اس کے اندر جو ہے پر سبجیکٹ اس کے 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا انگلش، ایس ایس ٹی، میتھ، سائنس. تو پر سبجیکٹ جو ہے وہ 32,000 لگتے ہیں اس کے پاکستانی پی کے آر میں. اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بالکل بھی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اسکول بھی نہیں پڑھا
اس کے بعد آپ کالج بھی آپ بچ رہے ہیں کالج سے، تو ایک سبجیکٹ کی 32,000، تو آپ حساب لگانے 4 سبجیکٹ کتنے سے بنیں گے صرف. اور اسکول کے بھی ایکسپینسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وین کی فیس، لیبر، شوز، کپڑے، اور پھر کالج جانا، اور ساری چیزیں جو ہے اتنے سال ہمارے اس میں لگ جاتے ہیں. یونیفارم، اسکول کی فیسز، بالکل یہ سب تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ایکسپینس ہو جاتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اس سے بھی یعنی 32,000 پر سبجیکٹ کو لے کر اگر ہم جائیں تو 16 ایج ہو تو پھر پاکستان میں یہ قانون ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد یہ ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے انٹر کی یہ لینے کے لیے؟ اس کے اندر یہ آپ کے اوپر فلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ جو ہے بہت جلدی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ 1 مہینے میں اس کی تیاری کر سکتے ہیں، آپ 1 مہینے میں تیاری کر کے دے دیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، آپ جتنی جلدی آپ تیاری کر کے دے سکتے ہیں آپ کر لیں. اور میٹرک بھی کرنا، دوبارہ میں آپ کو بتا دوں، میٹرک کرنا لازمی نہیں ہے. جیسے ابھی میں اسکول چھوڑ دیا تو پھر میں اس کے بعد ابھی اپنے میرے پاس ٹائم ہے، جب تک میں 16 سال کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں گھر میں تیاری کروں گی اور پھر کر لوں گی. جی اچھا، یہ تو بڑی اچھی انفارمیشن دی آپ نے، بہت اچھا اسٹیپ لیا آپ نے دوسرے لوگوں کو، یعنی ہمارے بینٹورز ہیں ان سے جب ہم سیکھ کر کوئی اسٹیپ لیتے ہیں اپنی زندگی میں تو یقیناً وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھا اسٹیپ لیا. تو یعنی اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے ٹائم کا، جیسے پاکستان میں تو ہوتا ہے 2 سال بعد انٹر ہوگا، ٹھیک ہے، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، 12 مہینے، 24 مہینے، اس کے بعد رزلٹ آئے گا تو کافی ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے یونیورسٹی لیول تک جانے کے لیے. تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ جتنا بھی ٹائم لگا لیں اور آپ اس میں پیپرز دے سکتے ہیں اور آپ کا وہ کلیئر ہو جائے گا، GED پاس ہو جائیں گے آپ. آن لائن ہوتا ہے یہ؟ جی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، آن لائن ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ GD کی ویب سائٹ کھولیں اور ابھی ٹیسٹ دینا شروع کر دیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے سینٹرز ہر کنٹری میں ہی، ہر کنٹری کی ہر سٹی میں ہی ان کا کوئی نہ کوئی سینٹر ہے. کراچی کے اندر 2 سینٹر ہیں، اور ایک ہے یونی پلیس اور ایک ہے نیکسٹ اسٹیپ. تو ان میں سے جو ہے یونی پلیس کا جو ہے تھوڑا سا وہ ہائی لیول ہے اس کی جو پرائسنگ وغیرہ. تو آپ جو ہے نیکسٹ اسٹیپ میں جائیں، بہت ریزنیبل ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پیپر میں آپ کی جو ہے آ جاتی ہے کہ اس میں نا کچھ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ 200 مارکس میں سے اگر آپ کے 145 تک آ جائے تو آپ پاس ہو جاتے ہیں. تو اور اگر آپ پاس نہیں ہوتے کسی ایک بھی سبجیکٹ میں تو انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ آپ فیل ہو گئے اور آپ دوائی نہیں دے سکتے. انہوں نے رکھا ہے کہ آپ نا بہت بار دے سکتے ہیں. ایک بار آپ فیل ہو گئے کسی سبجیکٹ میں، آپ دوبارہ دیں تیاری کر کے، پھر دوسری بار فیل ہو گئے دوبارہ تیاری کر کے دوبارہ دے، تیسری بار ہو گئے پھر دوبارہ دے، پھر اگر چوتھی بار بھی ہو گئے تو آپ کو کیا کریں گے، وہ آپ کو 2 مہینے کا اور ٹائم دیں گے اور بولیں گے آپ دوبارہ تیاری کریں پھر دوبارہ دے دیں. تو یعنی آپ کو وہ ہر طریقے سے آپ کو بولنے کہ آپ جو ہے اس میں پاس ہو جائیں. اچھا، ہر بار جب آپ اگر فیل ہو گئے اور دوبارہ سے پیپر دینے ہیں تو کیا آپ کو فیس دوبارہ سے پے کرنی پڑے گی؟ جی جو ہے ڈفرینٹ سینٹرز جو ہوتے ہیں ان کی پالیسیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کتنی فیس رکھی. اگر انہوں نے رکھی، کچھ ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو نہیں دینی تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں فیس اپنے حساب سے. ہر سینٹر اپنے حساب سے دیکھتا ہے. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم GED سے پاس کر لیتے ہیں، اگر GED پاس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے؟ پاکستان میں کون کون سی یونیورسٹیز اس کو لے رہی ہیں؟ کیونکہ اب یہ آگے جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ہوتا ہے، تو کون کون سی یونیورسٹیز اس کو اپروو کر دیتی ہیں، اس سرٹیفکیٹ کو مان لیتی ہیں؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو مانتی ہیں. کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو اس کو نہیں مانتی. لیکن پاکستان کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پالیسی ہے کہ HSC سے وہ سرٹیفائڈ ہونا چاہیے. یہ تو میٹرک کر رہا ہے، پھر آپ جائیں آپ یہ کر لیں GD، تو اس کے بعد آپ یہ GD کی جو ہے یہ اس کو سرٹیفائڈ کروا لیں HSC سے، اور جا کے آپ کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے میٹرک نہیں کیا اور HSC سے یہ سرٹیفائڈ نہیں ہے تو پھر آپ یہ پاکستان کی یونیورسٹی میں نہیں لے سکتے. لیکن باہر کی آپ انٹرنیشنل جتنی بھی یونیورسٹی میں جائیں سب آپ کو لے لیں گے، اور میڈیکل انجینئرنگ میں بھی لے لیں گے.
اچھا، یہاں پر بہت اچھی معلومات دے رہی ہیں آپ حفصہ، بہت چھوٹی سی ہیں، 12 سال آپ کی عمر ہے، لیکن کافی آپ نے اس پہ ریسرچ کری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر پاکستان میں ایڈمیشن لینے کے لیے کراچی یونیورسٹی بھی لے لیتی ہے، یعنی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کیا وہ لوگ بھی ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں جی ڈی کو؟ جی بالکل، پاکستان کے اندر اور جتنی بھی یونیورسٹی ہیں ساری لیتی، کراچی یونیورسٹی بھی لے لیتی ہیں ساری، اور اقرا یونیورسٹی، ساری یونیورسٹیز لے لیتی ہیں. اس وقت پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جی ای ڈی سے پاس کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیا ہے، کتنے لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے؟ پاکستان کے اندر جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہیں یہ پتہ چل گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے کی بھی ہے، جی ڈی کر بھی لیا، اور وہ آگے اپنے جو ہے فیلڈ میں چلے بھی گئے. اور اس کے اندر جو ہے میں اس کے پورے صحیح تعداد نہیں پتہ مجھے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ہیں، میں نے اس پہ ریسرچ کی تھی، تو انہوں نے بہت سارے لوگ تھے اس میں، تو انہوں نے کر لیا ہے جی ڈی، اور آسانی سے ان کا ہو بھی گیا. اور یوٹیوب پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیسٹ وغیرہ کی پریپریشن کرنے کا بھی بہت ہی ایزی طریقہ ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں، سارے چینلز، بہت ساری چینلز ہیں جو کرا رہے ہیں. میں اپنے چینل پہ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ڈالتی ہوں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، آپ کا بھی چینل ہے یوٹیوب؟ جی بالکل، میرا بھی چینل ہے سیدہ حفصہ کے ہی نام سے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. تو اچھا، آج ہم نے جی ای ڈی کے حوالے سے بات کری کہ کس طرح سے یہ ہم کون کون سی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس سے پاس کر کے، اور اس کو پاس کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں چاہیے، اس کو کم ٹائم میں بھی کرا جا سکتا ہے. پاکستان میں 2 سال کا انٹر ہے، بلکہ اس کو 2.5 سال لگ جاتے ہیں، اور انتظار کرتے کرتے رزلٹ ایڈمیشن لیتے رہتے یونیورسٹی میں اور لمبا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ جی ڈی کر لیں، اور ایک نئی چیز، نئی ڈگری، نیا تعارف ہے یہ، جو کہ ہمیں بہت اچھا لگا، اور بہت انفارمیٹیو ہے ان بچوں کے لیے ابھی جو میٹرک کے ایگزامز دے رہے ہیں، ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی میرے خیال سے. اور اچھا، یہ بتائیے گا اس کے جیسے فرسٹ ایئر ہوتی ہے اور سیکنڈ ایئر ہوتی ہے، تو جی ای ڈی میں صرف 4 ہی پیپرز ہوتے ہیں ایک دفعہ؟ جی بالکل، اس میں جی ڈی کے اندر جو ہے صرف اور صرف یہ ایک طور پہ نا ایک ٹیسٹ سمجھ لیں آپ، ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے اندر صرف 4 سبجیکٹ ہیں، اور بس آپ کو ایک ہی بار ان کا پیپر دینا ہے. اگر آپ پاس ہو گئے تو پھر آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، اور آپ جا کے اور کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں. زبردست. اچھا، یہ بتائیے جن بچوں نے میٹرک کر لیا ہے اور وہ جی ای ڈی سے دے رہے ہیں، اور بنسبت ان کے جنہوں نے میٹرک کیا ہی نہیں اور انہوں نے جی ای ڈی سے کیا، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ میٹرک یعنی وہ لوگ میڈیکل میں بھی جا سکتے ہیں، تو جو میٹرک کر لیا انہوں نے، وہ ان کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ کے راستے کیوں بند کیے جی ای ڈی والے انہوں نے؟ تو جی ڈی، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جی ڈی یعنی جنرل ایجوکیشن ہے، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے میٹرک اور انجینئرنگ کو جو ہے بند کرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر جنرل ایجوکیشن ہوتی ہے. جیسے اب آپ ان کے اگر 4 سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، سائنس، انگلش، میتھ اور ایس ایس ٹی. سائنس جو ہے ان کی بالکل ہی ایزی ٹائپ ہے. جیسے اگر ابھی آپ مڈل اسکول میں، یعنی اگر آپ خان اکیڈمی سے آپ اس کی ہوم اسکولنگ کریں گے تو آپ اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن خان اکیڈمی ایزی ہے. تو اس کے اندر آپ کلاس وائز آپ پڑھیں گے، اور پھر لیکن ابھی آپ جیسے اگر چھوٹی کلاس میں 6 تک ان کا باہر جو ہوتا ہے ایلیمنٹری اسکول ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی سائنس پڑھائی جاتی ہے، مطلب اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ نہیں ہوتی. اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ آپ کو ہائی اسکول کی پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے سائنس کے اندر جو ہے بایولوجی اور کیمسٹری، فزکس وغیرہ اتنی زیادہ نہیں پڑھائی جاتی. تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس وغیرہ جو ہیں تو ان کے لیے تو پھر ایسے ہی ہونا ہے، کم پڑھ کے آگے چلے گئے، تو اس لیے جو ہے یہ منع کرتے ہیں، آگے پاکستان میں نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس کے اندر ہم کم پڑھتے ہیں اور یہ جنرل ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے، اس جنرل ایجوکیشن کے بارے میں ہمیں معلومات دے رہی ہیں سیدہ حفصہ، اور بہت زبردست معلومات دے رہی ہیں جی ای ڈی کے بارے میں، جو پاکستان میں بھی اگر یہ زیادہ لوگوں کا اویئرنیس آ جائے تو لوگوں کا ٹائم بھی بچ جائے اور پیسے بھی بچ جائیں. اتنی کاسٹ، اس سے زیادہ کاسٹ تو ہم اپنے کالجز، بچوں کو کالجز میں بھیجتے ہیں اور اسکول میں بھیجتے ہیں. یہ تو کالج میں تو زیادہ ہی خرچہ ہو جاتا ہے، اسکول میں تو پھر بھی کم ہوتا ہے، اس سے زیادہ کاسٹ ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ صرف اور صرف مائنڈ سیٹ ہے، اگر ہم سمجھ سکیں، سوچ سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اور اس میں او لیول، اے لیول کرتے ہیں تو اس میں کچھ اے اسٹار اس طرح کے رزلٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں
اس میں کس طرح رزلٹ آتے ہیں؟ اس میں ABC سے آتا ہے، رزلٹ کی پرسنٹیج کیسی ہوتی ہے جس پہ ہمیں کراچی یونیورسٹی یا کوئی سی بھی یونیورسٹی لے سکے ایڈمیشن؟ جی بالکل، تو اس کے اندر جو آتے ہیں رزلٹ وہ گریڈ کے نہیں آتے، اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ نمبر کے آتے ہیں اور پرسنٹیج کے. سب سے پہلے جیسے ہمارے اسکولوں میں نارمل آتے ہیں نمبرس پہ، تو ان کے جو ہوتے ہیں را اسکور بنتے ہیں ایسے جیسے کہ اگر 30 کویشچن آئے تھے سائنس کے پیپر میں فار ایگزامپل، تو اس کے اندر جو ہے آپ نے 25 پاس کر دیے، صحیح کریں آپ نے 25 کویشچن، تو ان کا جو را اسکور ہوگا وہ 25 بنے گا آپ کا. تو اس کے بعد جو ہے وہ را اسکور آپ کا نکلتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھار ویب سائٹ پہ را اسکور بھی نظر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پرسنٹ وہ نمبرز بھی کر کے 200 آؤٹ آف پورے ٹوٹل میں سے کر کے آپ کو دیتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ کوئی اس میں سال نہیں لگتے آنے میں، نہ مہینے لگتے، ایک دن کے اندر 24 آورس کے اندر آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے. اور آپ ایک اور بات یہ کہ آپ اپنی مرضی سے پیپر دے سکتے ہیں، اس پہ کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اگر جنوری میں پیپر ہے تو جنوری میں ہی دینا ہے. آپ کو جب تیاری ختم ہوگا یا آپ جائیں گے سینٹر میں اور وہاں جا کے دے سکتے ہیں. گلشن وغیرہ میں بھی کیمپس ہیں، جو کیمپس ہیں آپ ان دونوں میں سے کسی میں بھی جا سکتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو اچھا، اگر آپ نے ایک پیپر دیا پیپرز وہاں میتھ کا. فزیکل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، سینٹر میں جا کے فزیکل ہوتے ہیں پیپر. اور جو ہے اگر آپ نے ایک پیپر دیا فار ایگزامپل آپ نے ایک پیپر دیا منڈے کو، اس کے بعد آپ دینا چاہ رہے ہیں سائنس کا پیپر اگلے ہفتے، تو اگلے ہفتے آپ دے دیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں ایک ہی دن میں چاروں پیپر دے دیں تو 4 پیپر ایک دن میں دے دیں، ایک ایک دن کی گیپ سے دے دیں. اس میں کوئی آپ کوئی ایسی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں آپ کو دینا ہے یا الگ الگ دن میں دینا ہے. آپ کی مرضی ہے، ہر چیز میں آپ کی مرضی ہے. اچھا، زبردست. یہ تو بہت اچھی معلومات آپ نے ہم سے شیئر کری ہے حفصہ. بہت ہی زبردست ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں آپ نے بتائی ہر بات. آپ نے خود بھی ریسرچ کری، آپ نے اس کو سننے کے بعد آپ نے اس کو جاننا چاہا کہ کیسا ہے. آپ نے اپنا اسکول کوئٹ کر دیا ہے، سب سے اچھی بات یہ مجھے لگی، کیونکہ اسکول کا جو سسٹم ہے وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ بہت ضروری ہے اسکول جانا. تو یہ بہت اچھی بات کری آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سرحان اللہ والا کو آپ نے وہ ویڈیو جو تھی وہ ایسے دیکھ لی تھی یا پہلے سے آپ فالو کرتے تھے ان کو؟ نہیں، میں ریحان اللہ والا کو جو ہے بہت پہلے سے فالو کرتی تھی، اور ان کی مجھے جو چیزیں تھی بہت اچھی لگتی تھی، اور میں اسی وجہ سے میں سوشل میڈیا ان کے بیٹا بھی 2 بار گئی ہوں. اور میں ان کی جو ویڈیوز وغیرہ تھی بہت پہلے سے دیکھتی تھی، ان کو ہر جگہ پہ فالو کرتی تھی، اور ان کے جو ٹیچرز وغیرہ ہیں ان سے آن لائن کنیکٹ بھی تھی. جیسے علی رضا پنوانی جو تھے سر، ان کے ساتھ بھی میں بہت پہلے سے کنیکٹ ہوں. اور ایسے میں ان کو بہت پہلے سے دیکھتی تھی، بس ایک مرتبہ ان کی ویڈیوز ایسی اسکرولنگ کر رہی تھی تو اس میں آ گیا تھا وہ. تو مجھے ایسی بہت اچھی چیز لگی تھی کہ یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے، آئیں پھر پیپر دیں، ہر مہینے ہی پیپر ہو رہے ہیں، پھر ہوم ورک کریں. تو مطلب میں پھر گرافک ڈیزائنر تھی، اس کے ساتھ میں ویب ڈیولپمنٹ بھی سیکھی تھی، تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا. پیپر ہو رہے ہیں یا پھر بالکل بھی ایسے ٹائم نہیں بچتا تھا، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اب میں یہ کروں. اور آپ اس کا جو ایک بینیفٹ بھی ہے جی ڈی کا کہ اگر آپ کے 145 تک آ جاتے ہیں اسکور 200 آؤٹ آف 200 سے، چاروں سبجیکٹ کے ٹوٹل ہوتے ہیں 200، تو اس میں اگر آپ کے 145 آ جاتی ہے تو آپ پاس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اس سے کم آتے ہیں تو پھر آپ جس سبجیکٹ میں آپ کے کم آئے تو آپ وہ دوبارہ دے دیں. اور اگر 165 سے 174 کے درمیان آتے تو آپ کو جو ہے وہ باہر کی اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے. آپ کو باہر کے جو کالجز ہیں وہ آپ کو بلا لیتے ہیں اور اسکالرشپ کے لیے 10 آپ کو مل جاتے ہیں. تو آپ جتنے نمبر چاہیں، آپ کے 200 آؤٹ آف 200 آ جائے تو آپ کی تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، اور یہ تو آپ بہت اچھی بات ہے. کون کون سے ملک بلا سکتے ہیں وہاں پر؟ پورے انٹرنیشنلی ہے یہ، آپ کو کوئی بھی ملک بلا سکتا ہے، جیسے امریکہ، یو کے، کوئی سا بھی ملک ہے وہ آپ کو بلا سکتا ہے. کوئی بھی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ہے نا یہ، تو کوئی سا بھی ملک بلا سکتا ہے آپ کو. اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے ایک دن تیاری کریں پھر اگلے دن پیپر دے دیں. اچھا، ابھی اذان ہوئی تو اذان کا بریک لے لیں. جی بالکل.
अच्छा, अज़ान हो गई? जी अभी हो रही है. जी आप शुरू कर दें. अच्छा, ये बताइएगा सैयदा हफ्सा कि आपने ये सब जीईडी के बारे में बताया, आपने तालीम के बारे में बताया, आपने अपना यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। अब आप ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं, वेब डेवलपमेंट जो सीख रही हैं, उसके बारे में बताइएगा, उस जर्नी के बारे में बताएँ कि क्या है वो? कहाँ से शुरू करी है? जी मैंने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है तो वो वेब डेवलपमेंट जो है अभी तो मैं सीख रही हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है मैंने 9 साल की उम्र में शुरू की थी. और उस वक़्त जो है मैंने तो पेंट, पावर पॉइंट, वर्ड और ये सारी चीज़ें मैंने शुरू की थी ये सीखना. उस वक़्त तो मुझे भी ऐसी नॉलेज नहीं थी लेकिन मेरी मम्मा जो थी वो उस पे रिसर्च करती थी और वो उन्होंने इसके बारे में मुझे ऑनलाइन कोर्सेज़ वग़ैरह दिलवाए थे और उसके बाद मेरा इसमें इंटरेस्ट हो गया था शुरू से ही. जैसे सब सोच रहे हैं ना कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूँगी तो मैं यही सोचती थी कि मैं बड़े होके इसी फ़ील्ड में जाऊँगी. तो ना मेरा इसी में इंटरेस्ट हो गया था. उसके बाद जो है मैंने स्टेप वाइज़ जो है आगे बढ़ना शुरू किया. एडोब इलस्ट्रेटर, फिर एडोब फ़ोटोशॉप, काइनमास्टर, सारी वीडियो एडिटिंग और इन सारे कैनवा इन सब में आगे गई. उसके बाद जो है मैंने ये सब कुछ मैं करे और इसकी जो है मैंने इसकी बहुत सारी लर्निंग की मैंने और जो है ऑनलाइन अपने 3 ऑर्डर्स भी लिए और उसके बाद जो है फिर मैंने वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी. 3 ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। जी बिल्कुल. वॉव! कितना अर्न किया? मैंने फिर उसके इसमें तो मैंने कम ही अर्न किया था क्योंकि उस वक़्त जो है मैं शुरू किया था लेकिन फिर उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था क्योंकि फिर मैं स्कूल भी साथ-साथ चल जाता था. बहुत मुश्किल हो जाता था कि अगर आप साथ-साथ ये इसको लेके चल लें. तो इसलिए फिर मैं इसके बाद जो है इसको क्विट कर दिया. अब मैं फिर अपनी लर्निंग पे ही फ़ोकस कर रही हूँ. आगे वेब डेवलपमेंट वगैरह सीख रही हूँ. क्योंकि अपनी स्किल्स को भी हमें और पॉलिश करना है और फिर साथ-साथ मैं कराटे वगैरह भी करती हूँ. वाओ! ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएँ कि आप जो हैं वेब डेवलपमेंट में आपका मेंटर कौन है? वेब डेवलपमेंट में मेरे मेंटर हैं सर गौस. सर गौस अहमद है. सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग से जो है मैं कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन. वैसे तो ये जो है वो ऑन साइट हो रहा है लेकिन जैसे स्कूल के साथ साथ जो है ये पहले ऑन हो गया था तो इसलिए फिर मैं अभी घर में ये कोर्स कर रही हूँ साथ साथ. अच्छा, अच्छा। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा हफ्सा आपके साथ। सर रेहान अल्लाह वाला के बारे में कोई जुमला, कोई बात कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल. सर रेहान अल्लाह वाला तो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं और उनका स्कूल भी जो है रेहान स्कूल, कोरंगी कैंपस वगैरह जो है ये भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमें जो है तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है. हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती और हमें सिर्फ़ एआई, टेक्नोलॉजी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और यही सब सिखाया जाता है जिसमें हमारा असल जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें स्कूलों में नहीं बताया जाता, वही वो करा वहाँ पे रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में हो रहा है. और रेहान अल्लाह वाला की बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो है वो एआई और इन सारी चीज़ों में आगे लेके जाते हैं और मतलब कि हमें जो है स्कूल जैसे हमें स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है वैसी वाली तालीम नहीं दी जाती. जी, बिल्कुल, ऐसी ही बात है। कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? जी बिल्कुल. मैं यही मैसेज देना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को कि आप लोग जो हैं वो अभी गेम्स और ड्रामास, फ़िल्म्स वगैरह को छोड़ दें क्योंकि अभी तो आप लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता होगा और आप सोचते होंगे कितनी अच्छी चीज़ है और हम लोग
کیا کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ آگے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی کا فیوچر، آپ دیکھ لیں ابھی دیکھ لیں آپ اے آئی کتنی زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. آپ اس کو ٹیکسٹ لکھ کے دیں آپ کو امیج میں بدل کے دے دیتی ہے، ویڈیو میں بدل کے دے دیتی ہے. تو ابھی اے آئی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اگر آپ ابھی بھی آپ کوئی اسکل اپنی نہیں بنا رہے، کیونکہ اسکل کے بغیر تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے آگے. تو اگر آپ ابھی بھی اپنی اسکل پہ ورک نہیں کر رہے تو آگے جا کے تو آپ پھر آپ آگے جا کے تو آپ کو بہت پرابلم ہوگی، آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگی. کیونکہ اسکول میں تو ہمیں سب پڑھایا جاتا نہیں ہے، تو اس کے بعد اسکول بعد کالج یونیورسٹی کے بعد اگر آپ سوچیں گے اب میں کوئی اسکل پہ کام کر رہی ہوں تو سب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. میں آپ کے ویورس کو یہی کہوں گی کہ وہ اپنی اسکلز بنائیں، گرافک ڈیزائننگ سیکھیں، ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں اور گھر بیٹھے پیسے کمائیں. کیونکہ اب مہنگائی بھی اتنی ہو گئی ہے تو پھر انہیں گھر بیٹھے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے اور اپنا فیوچر بھی اچھا کرنا چاہیے. بالکل زبردست میسج ہے آپ کا. اچھا یہاں پہ میرے ساتھ کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. شاہد بلوچ صاحب ہیں، ان کا کمنٹ آیا ہے کہ ماشاء اللہ اللہ پاک کامیابی دے، آمین، ویری نائس، گریٹ جاب، ویل ڈن. اس کے علاوہ شاہد جٹ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ویری سپر. ابو بکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گریٹ انفارمیشن. محمد بن زہیب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ویری نائس اینڈ انٹرسٹنگ. محمد بن سہیل کہہ رہے ہیں آئی وانٹ ٹو ڈو GED. بالکل آپ کریے، اتنی ساری انفارمیشن سیدہ حفصہ نے دے دی ہیں، یقیناً آپ کی سمجھ میں بہت کچھ آیا ہوگا. اگر نہیں تو اگر آپ نے بعد میں جوائن کیا تو آپ دوبارہ دیکھ لیجیے گا اس انٹرویو کو، اور آپ کے لیے بڑا بینیفیشل ثابت ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ سعدیہ کانفیڈنس والے کو اور سیدہ حفصہ کو کانفیڈنٹ پاکستان سے اجازت دیجیے گا، اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کی طرف لے کر آئے، اے آئی کی طرف لے کر آئیں، کیونکہ موجودہ زمانہ جو ہے اور آئندہ آنے والا زمانہ جو ہے وہ نئے تقاضوں کے مطابق آ رہا ہے. تو اسی میں اپنے آپ کو آپ کنورٹ کیجیے، اپنے آپ کو ڈھالیے، اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ سعدیہ کانفیڈنس والی کو اور سیدہ حفصہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے شو میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.